نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ آدمی کس کی عزت کرتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں، سب سے زیادہ اپنی ماں اور اپنے باپ، کیونکہ اس کا پورا نسب اس سے جڑا ہوا ہے. بیوی چھوٹتی ہے تو دوسری ملے گی، بیٹے بیٹیاں بغاوت کر جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں. محبت اپنی جگہ پر، بھائی بھی چھوٹ جاتے ہیں، بہنیں بھی، لیکن جو اس کا نسب جن سے چلتا ہے وہ ایک ماں ہے اور ایک باپ، اور ہر ایک کی ایک ہی ماں ہوتی ہے. سوتیلی ہو چار، اس سے فرق نہیں پڑتا، پیدا کرنے والی ایک ہی ہے، باپ بھی ایک ہی ہے اس کا. ایک ماں اور ایک باپ ہر انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اور جب صحابہ حضور کے پاس آتے تھے تو سب سے پہلا جو جملہ کہتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ. یعنی جو سب سے زیادہ میرے لیے عزیز ہے زندگی میں. عربوں کو پتہ ہے باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، ماں کا کیا مقام ہوتا ہے. وہ اپنے ان دو عزیز چیزوں کو حضور کی بارگاہ میں قربان کرتے. یوں کہتے، یہ کہنا نہیں تھا، صرف کہنا نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کر کے نعرے لگاتے تھے یہاں سے کہ ہم یہاں سے یا رسول اللہ جان بھی نچھاور کریں گے. نہیں، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے حضور کی بارگاہ میں ایک خاتون بھی ایسی آئی جب حضور جہاد پر جا رہے تھے، صحابہ کی صفیں لگ رہی تھی، ایک خاتون 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی. کہا یا رسول اللہ اس کو بھی ساتھ لے جائیں. 1.5 سال کا بچہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، پوچھا اس کو کیوں لائی؟ کہتی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں، میرے شوہر شہید ہو چکے، یہ ایک 1.5 سال کا بچہ ہے، اس کے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں. مدینے کی خواتین جب اپنے جوانوں کو آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں تو دل بے قرار ہوا، میں اپنا یہ بچہ لے آئی، کیا کریں گے اس کا؟ خاتون کا ایمان تو دیکھو. کہتی ہے مجھے پتا ہے میرا بچہ تیر اور تلوار تو نہیں چلا سکتا، لیکن اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں اس بچے کو دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے. اپنے بیٹے کو اس طرح نچھاور کرنا، کسی ماں کے کلیجے سے پوچھو کون ہے جو اپنے بچے کو لا کر 1.5 سال کی عمر میں حضور کے قدموں میں ڈال دے. یہ ایمان کے اعلیٰ درجے کو پہنچنے کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، ایمان اسی کا نام ہے، ایمان اسی کا نام ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے، تو آپ نے یہی فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان نہیں، انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. جانے ایمان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، روح کائنات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، ہماری زندگی کا سب سے اہم عنوان، ہماری زندگی کا سب سے اہم ٹاپک وہ حضور پاک کی ذات ہے. آپ کو پتہ ہے پوری کائنات میں جو بکھرے ہوئے مسلمان ہیں، کہیں پر بھی رہنے والے ہوں، ہم سب کی ڈور سب جا کر کے مدینے سے جڑی ہوئی. ہمارے ایمان کا جو بنیادی عنصر ہے وہ سب حضور پاک کی ذات سے جا کر جڑا ہوا ہے. یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے کہ 1400 سال سے یہ ایک ہی قوم ایسی ہے جس کو جینوسائیڈ کرنے کی کئی بار کوششیں کی گئی. یہ امت مسلمہ کو جینوسائیڈ، نسل کشی، ہمیشہ کے لیے پورا خاتمہ. افریقہ کی سرزمین پر کئی نسلیں ایسی آئیں جن کو جینوسائیڈ کیا گیا ہے، ان کا نام و نشان نہیں. کئی فرقے ایسے پیدا ہوئے جن کو ختم کر دیا گیا، ان کی آبادیاں تہس نہس کر دی گئی. ہماری تاریخ میں یہ ایک بار نہیں، سینکڑوں بار دہرایا گیا ہمارے ساتھ ہی. آج بھی ہو رہا ہے. موب لنچنگ اسی کا حصہ ہے. اور موب لنچنگ یہ آج کی ایجاد نہیں ہے، مکہ میں بھی تو یہی کیا جا رہا تھا. کیا حضرت عمار بن یاسر کو نہیں کیا؟ خباب ابن الحرت کو، خبیب ابن عدی کو پھانسیوں پر چڑھا کر کے، لٹکا کر کے لوگوں کو بلا کر دہشت میں ڈالتے تھے. سیم یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. حضرت سیدہ سمیہ کو گھوڑے کے پاؤں میں نیچے باندھ کر دوڑایا گیا تھا. یہ موب لنچنگ تو اس زمانے میں بھی تھی. اس وقت کفار مکہ نے یہ سوچا تھا ابھی یہ چھوٹی تعداد میں ابھی ان کو مار مار کر کے ڈرا کر کے منتشر کر دوں گا، لیکن اسلام کو نہ تھمنا تھا نہ تھما. کسی سے نہیں رکا، کسی سے نہیں رکا.
اسی کو تو اقبال کہتا ہے نا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور پھر اقبال نے گرج کر کے یہ کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، میں کہتا ہوں عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں مٹا سکی دنیا؟ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر کے دیکھو، بڑے بڑے ظالم آئے، یزید نے بھی اپنے ظلم کے پنجے گاڑے، ان کے اس کے بعد ایک دو نہیں کئی سلاطین ایسے آئے جنہوں نے ہماری گردنوں پر کرسیاں بچھائی ہیں، لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، بغداد کو تو خون سے تہز نہز کر دیا گیا تھا، تیونس کو، مراکش کو، افریقہ کی سرزمین پر کتنے غریب مسلمانوں کو اس طرح سے کاٹ کر رکھ دیا گیا کہ کئی جگہ ایسا بھی تاریخ میں موجود ہے کہ ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے گئے، ہمارے خون سے دریا کو لال کر دیا گیا، لیکن اس وقت بھی اسلام کو نہ تھمنا تھا نہ تھما۔ آج پوری کائنات کے چپے چپے میں نور اسلام پھیلا ہوا ہے، اور اب تو چنگیز جیسی طاقت، ہلاکو جیسی طاقت رکھنے والے کوئی ظالم بھی نہیں ہے، یہ تو 5 سال کے نشہ میں چور لوگ ہیں جن کو ان کی اوقات مچھر سے زیادہ نہیں ہے، موسم میں آئے ہوئے موسم میں چلے جائیں گے۔ یہ اگر بیٹھ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہوگا، 20 لاکھ مسلمانوں کو کاٹ دیں گے، مار دیں گے، میں تو اس کو مذاق ہی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ان سے اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹائی جاتی۔ یہ اسلام کے مٹانے کی بات کرتے ہیں یا اپنے بیٹھ کر کے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں کوشش ہوئی، کیوں مٹے کیوں نہیں مٹے، یہ تہس نہس کیوں ہوئے نہیں ہوئے، جب یہ معاملات ایسے ہیں، ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت و قوت نام کی کوئی چیز نہیں، ہمارے پاس تنظیمیں منتشر ہیں، قیادت مفقود ہے، سیاست میں ہمارے نمائندے کم ہیں، ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں، کچھ نہ ہو کر کے پھر اس کو پوری دنیا کھا کیوں نہیں گئی، اس امت کو بکھیر کر رکھ کیوں نہیں دی؟ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ آگے آ کر کے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، یہ بات یہ ہے، کسی درخت کو بار بار اگر آپ کاٹو، جڑ اگر تر ہے تو درخت میں پھر پتے اڑ ہی جاتے ہیں، جڑ اگر سلامت ہے پتے پھر آئیں گے، درخت کو بار بار اس کی شاخیں کاٹو، پتے توڑو، ٹہنیاں توڑو، جڑ اگر ہری ہے تو پھر درخت میں پتے آئیں گے۔ مسئلہ یہی ہے، مسلمانوں کی جڑیں صرف مسجدوں سے لگی نہیں ہیں، سب کی جڑیں گنبد خضرا سے لگی ہیں، اور جب تک یہ جڑ سلامت ہے، ہزار ہمارے شاخیں توڑ دی جائیں پھر سے یہ درخت ہرا بھرا ہوگا۔ اسی کو تو شاعر نے کہا تھا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک۔ عزیزان گرامی، اسی کو شاعر نے کیا کہا تھا، کربلا کی سرزمین پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اہل بیت اطہار کے لوگوں نے جشن منائے، کتنے دن جشن منائے، کتنے دن جھنڈے لگائے، کتنے دن ان کی حکومتیں چلی، نہ چل سکی۔ آج 14 صدیوں کے بعد بھی گھر گھر حسین کا ہے، بلکہ ہر جگہ سے یہی نعرہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، ایمان اگر تمہارے پاس موجود ہے تو کاٹنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے موت کوئی ڈراؤنا حادثہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے حادثہ ہے جن کو مرنے کے بعد جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے، جلنا ہی ہے۔ موت ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر نور مصطفیٰ کی زیارت۔ مومن کے لیے موت اجالا ہی ہے، اجالا ہی ہے، اجالا ہی ہے۔ اسی لیے شاعر مشرق نے انگریزوں کی بولی یہ بتائی تھی اپنے شعر میں۔ انگریز آج بھی پکار پکار کر کہتا ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یعنی بھوکا رہتا ہے، کھانے پینے کو نہیں رہتے اس کے پاس، لیکن موت سے نہیں ڈرتا۔
یہ واحد جماعت ہے، واحد جماعت مصطفیٰ کے عاشقوں کی، جس کو موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ انہیں بتاؤ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے جس دن ہماری روح نکلے گی سرانے میرے مصطفیٰ تشریف لائے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو اسے ڈر کیا، خوف کیا، گھبراہٹ کیا؟ میرے ایک عزیز کے آنے کے انتظار میں تو میں بستر چھوڑ کر اٹھتا ہوں، اور جب کائنات کے آقا آنے والے ہوں، اسی کو تو شاعر نے کہا تھا ہمارا حال تو یہ ہوگا قبر میں بھی پہنچیں گے، منکر نکیر جو جھجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں سوال جواب کے لیے، اس وقت کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مجھے یہاں تک آنے کے لیے مرنا پڑا ہے، میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے مرنا پڑا ہے۔ عزیزان گرامی، میں اس بات پر آتا ہوں، آج حالات آپ نے کبھی دیکھے، محسوس کیے؟ میں اپنے حالات پر رونے والے بہت سارے مفکرین ہیں، ان کی بھی بات نقل کر کے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں۔ صحیح ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ میں مانتا ہوں غربت زیادہ ہے، اسباب کی کمی ہے، ہمارے پاس نہ کوئی ملٹری، نہ کوئی فوج، نہ ڈپارٹمنٹ میں ہماری کوئی نمائندگی، کچھ نہیں ہے، میں مانتا ہوں سب چیزیں ہیں، لیکن ایک سوال دل میں آتا ہے، جو پرسنٹیج کے اعتبار سے بھی 15% ہے اس ملک میں، ہے 15% کے آس پاس 14%، اور پھر اس کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے خود کمیٹیاں بنائی ہمارے اوپر، سچر کمیٹی، سری کرشنا کمیٹی، ریٹائرڈ ججوں نے ہمارا پورا سروے کر کے جو رپورٹ لکھا ہے اس میں یہ کہا اتنے بیکورڈ ہو چکے مسلمان کہ دلت طبقے سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، سب انہوں نے رپورٹ لکھا، ہم سب مان لی، ٹھیک ہے ایسی حالت ہے ہماری، لیکن پھر جب میڈیا میں دیکھتے ہیں تو یہ سارے کتے ہماری اوپر کیوں بھوک رہے ہیں، سارے کیوں ٹارگٹ پر رکھے؟ جس قوم کے پاس کوئی بڑا لیڈر نہیں، جس قوم کے پاس اسباب نہیں، جس قوم کے پاس نوکریاں نہیں، جس قوم کے پاس مال و دولت نہیں، پھر میڈیا میں صبح سے لے کر شام تک یہی کیوں رکھیں؟ ارے بہت سارے تو چینل ایسے ہیں جن کی روٹی ہمارا نام لیے بغیر چلتی نہیں، حقیقت ہے یا نہیں؟ جب تک ہمارا نام نہ لو نہیں چلے گی دکان، صبح سے شام تک یا تو اذان کو بولو، برقعے پہ بولو، مسجد پہ بولو، مولوی پہ بولو، داڑھی پہ بولو، ٹوپی پہ بولو، میں کہتا ہوں سارے نیوز اسی پر کیوں نہیں؟ میاں سوچنے کی بات ہے، جو قوم سب سے زیادہ کمزور ہے اس پر اتنا ڈسکس کیوں ہوتا ہے، اتنا ڈسکس کیوں ہوتا ہے؟ ارے کوئی ظالم قوم ہو، زبردست قوم ہو جس سے ڈر لگتا ہو اس کا ڈسکس کرو، آپ خود ہی رپورٹ بنا کر کے بھیج رہے ہیں کہ بہت بیکورڈ ہے، پھر اتنا ڈسکس کیوں؟ پھر اقبال کی بات یاد آتی، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ پھر ہم نے بہت غور و خوض سے جا کر کے یہ نقطہ حاصل کیا کہ میاں اسباب کا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا یہ جانتی ہے یہ ادھمرے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، ٹوٹے بکھرے ضرور ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جو شمع روشن ہے وہ ہزار کے لیے کافی ہے۔ اسی طاقت سے تو دنیا گھبراتی ہے، اسی لیے دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے کپڑے پھٹے ہیں کہ اچھے ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ تخت پر بیٹھا ہے یا ویل چیئر پر بیٹھا ہے، لیکن اگر وہ لبیک کا نعرہ لگا رہا ہے تو پھر دنیا کو ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی دولت ہی ایسی ہے کہ اگر 313 نہتے بھی نکل جائیں مولا ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے۔ گرامی، ایمان کی طاقت وہ ہے کہ بندہ پھر اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھتا۔ ان صحابہ کو پوچھو کبھی، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بدر کے میدان میں آئے، جب سب صحابہ جا رہے تھے وہ بھی آ گئے، پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے سامان بھی نہیں، حتیٰ کہ جس کام کے لیے جا رہے ہیں جنگ میں سب سے مین چیز کیا ہوتی ہے جنگ میں؟ کچھ تو ہتھیار ہونا چاہیے، ان کے پاس ایک چھوٹی سی چاقو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، چلے آئے، اور میدان میں آنے کے بعد ان کو لگا کہ کچھ تو لے کے آنا چاہیے۔ یہ ہے مومن،
غلام مصطفیٰ کبھی ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اسے یقین ہے اللہ کی ذات پر اور رسول کی ذات پر۔ میدان میں پہنچنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ غربت بھی ہے، اسباب کی کمی ہے، میرے پاس تلوار بھی نہیں لیکن لڑنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جاؤ کوئی کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی لے آؤ۔ وہ گئے، ایک سوکھی لکڑی ملی، وہ لے کر کیا ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر مسح کیا اور کہا جاؤ اسی سے لڑو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں وہی لکڑی لے کر کے لڑتا رہا اور کئی لوگوں کو اس لکڑی سے تلوار زخمی میں نے کیا۔ وہ حضرت عکاشہ کی لکڑی زندگی بھر رہی، اسی سے لڑتے بھی رہے، تلواروں سے زیادہ گھاؤ دیتی تھی۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ اگر ہو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اقبال کہتا ہے تلواروں کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں گولی بندوق بارود کے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دو چیزیں اپنی زندگی میں لے آؤ، یقین محکم عمل پہ ہم، یہ دو چیزیں مومن کی زندگی ہے۔ یقین محکم کا مطلب بہت پکا بھروسہ کہ میں اللہ کا ہوں، اللہ میرا ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کو حضور نے فرمایا تھا۔ یار غار ہے نا، جب غار ثور میں حضور کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں غار میں ہم چھپ کر تو بیٹھے لیکن مکہ کے کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اگر ان کفار مکہ نے پیروں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے ہمیں دیکھا ہوتا ہم دکھ جاتے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں غار میں سے میں ان کو دیکھ رہا تھا، اگر وہ پنجے اونچے کر کے دیکھتے تو ہم غار میں نظر آ جاتے۔ اس وقت حضرت ابوبکر کہتے مجھے ڈر لگا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین میں سے کوئی اگر پنجے اونچے کر کے دیکھ بھی لیا ہم نظر آ جائیں گے، اب ہم دو کو ہی گرفتار کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکرا رہے تھے، اس وقت جب دشمن سر پر آئے۔ حضرت ابوبکر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ایک جملہ فرمایا میرے آقا نے، جس کو قرآن میں بھی اللہ نے نازل فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ رسول پاک کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ ایک جملہ ایسا ہے جو ہر مومن کی زندگی کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ جب ڈر لگے یہ جملہ پڑھو، جب یہ جملہ پڑھو لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے سجدے کرتے ہو، جسے بغیر دیکھے آج تک مانتے آئے ہو، کیا اس کے بارے میں اتنا یقین نہیں رکھ سکتے کہ میں اس کا ہوں، وہ میرا ہے، وہ مدد کرے گا، آزماتا ہے بندوں کو لیکن مدد بھی بھیجتا ہے۔ کیا یہ مدد نہیں آج یہ مدد نہیں سمجھتے آپ؟ جس طرح کے حالات میں آپ رہ رہے ہیں یہ اللہ کی مدد نہیں، رحمت نہیں، اور کتنی مدد کی انتظار میں ہو؟ یہ اللہ کی مدد ہی تو ہے۔ 32 دانتوں کے بیچ میں زبان جس طرح رہتی ہے، آج ہماری حالت ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ زبان 32 دانتوں کے بیچ میں رہتی ہے لیکن دبتی کسی سے نہیں ہے، کٹتی کسی سے نہیں ہے۔ ہاں کبھی انجانے میں ادھر ادھر چلا گیا تو تھوڑی بہت زخمی ہو جاتی ہے، لیکن 32 دانت مل کر کے بھی اس نرم زبان کا کچھ نہیں کرتے۔ یہی آج ہماری کیفیت ہے۔ کون سا کتا ہمیں نوچ کھا گیا، یہاں پر حالات کیسے کیسے بگڑتے گئے، لیکن نہ ہماری مسجدیں، نہ ہماری معبدیں، نہ ہماری خانقاہیں کچھ زوال پذیر ہوئی نہیں۔ ہو سکتا ہے یقین کمزور ہوا لیکن اسلام کمزور نہیں ہوا۔ لوگوں کے اعمال کمزور ہو سکتے ہیں، اسلام نہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں جب یقین بھر جائے دل میں، توکل بھر جائے دل کے اندر کہ جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کو پڑھو، ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کے غلام کو، حضور کا غلام ہے اور پھر ڈرتا کس بات کا ہے؟
کس چیز سے ڈرا سہما رہتا ہے؟ تو عبد مصطفیٰ ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور ان کے برادر گرامی امام زمن اعلیٰ حضرت کے برادر گرامی حسن رضا بریلوی، وہ کہتے ہیں یہاں کے حالات تو یہاں کے، ہم حشر کے دن بھی یہ کہیں گے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی۔ کچھ مجرموں کو سپاہی فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے، فلاں بن فلاں کہاں ہے، فلاں بن فلاں کہاں ہے۔ ہاں تو اعلیٰ حضرت کے برادر گرامی فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، جس کو رسول اللہ نے چھپایا ہو، پھر اسے کون ڈھونڈے؟ یہ یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو۔ اگر تمہاری نسبتیں کامل ہیں تو جو ہونا ہے وہ مرضی مولا سے ہوگا، مرضی مولا سے ہوگا۔ اسی کا نام